میری آج کی تقریر کا موضوع سخن ہے باپ۔ جناب علی وقار، باپ وہ ہستی ہے جو اپنے اندر پوری کائنات کا پیار، محبت، خلوص، برداشت اور حوصلہ سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو زندگی کے نشیب و فراز سے گزر کر بغیر کسی شکن کے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ باپ ہی سرمایہ ہے، اولاد ہے، باپ ہی اجداد کی بنیاد ہے، گود ماں کی درسگاہ اولین، باپ ہر روح جمال و دل نشین۔ جناب صدر، دنیاوی رشتوں میں سب سے عزیز رشتہ ماں کا تصور کیا جاتا ہے، لیکن باپ کا رشتہ بھی عظیم الشان ہے۔ باپ کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں جنم دیتی ہے اور باپ ساری عمر میرے مزدوری کر کے پالنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ جناب علی وقار، باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوئے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ باپ کا ہاتھ کاندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے۔ باپ کی دولت ہی نہیں، اس کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ باپ کی محبت اور شفقت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت چھت باپ ہے اور زندگی کا مضبوط ستون بھی باپ ہے، جو زمانے بھر کی ٹھوکر کھا کر بچوں کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگو جان سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ جناب صدر، باپ ہی وہ ذات ہے جو بچے کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا رہتا ہے۔ باپ کی زندگی گزر جاتی ہے، اولاد کی زندگی بٹاتے بٹاتے کوئی دوسرا 2 دن بھی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی نبھاتا ہے۔ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اپنی خوشیاں پس پردہ ڈال دیتا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضروریات کو نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے پسینے کی ایک بوند اپنی اولاد پر قربان کر دیتا ہے۔ مجھ کے چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ جناب علی وقار، باپ ایک بے لوث جذبے کا نام ہے جو محبت کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ خلوص کا حسین شاہکار ہوتا ہے۔ ان کے بغیر ہماری نہ کوئی پہچان ہے اور نہ کوئی شناخت۔ یہ اللہ کی انمول نعمت ہے۔ باپ ہی وہ شخص ہے جو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی جوانی تک محافظ بن کے رہتا ہے۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں، نہ محبت میں نہ ظرف میں۔ باپ سورج کی مانند ہوتا ہے جو بظاہر تو گرم ہوتا ہے لیکن اس کی تپش کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ اس کی روشنی زندگی میں اجالا کرتی ہے، اس کی سختی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کر نہ چلایا ہوتا، میں کبھی پیر نہ بنتا نہ میرا سایہ ہوتا، نہ ہوتا میں وہ سب کچھ جو آج میں ہوں، مجھ میں میرا عکس جو تو نے دکھایا نہ ہوتا۔ جناب صدر، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کا معیار زندگی بلند کرے، اس کو تمام سہولیات فراہم کرے جو کسی بھی زندگی کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے بچوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جناب صدر، ماں کا حق سب سے زیادہ ہے لیکن شان باپ کی سب سے بڑی ہے، کیونکہ وہ اولاد کی خاطر نہ بارش دیکھتا ہے نہ دھوپ، نہ ہی گرمی اور سردی۔ وہ سازگار ماحول میں بھی اپنے بچوں کے لیے کمانے نکل پڑتا ہے۔ باپ کی شان یہ ہے کہ وہ بچوں کی خواہشات کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے اور بھی قرض اتارنے کے لیے گرمی کے لتھیڑوں سے ٹکراتا ہے، لوگوں کی باتیں چپ چاپ سہ جاتا ہے، اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے شام کو گھر لوٹ آتا ہے، اپنی مسکراہٹ بچوں کی راحت کے نام کراتا ہے۔ لکھتے لکھتے قلم ہی سوکھ گیا، میرے باپ کی تعریفوں کا جواب نہیں۔ جناب علی وقار، باپ زیادہ تر باروق اور دبدبے والا لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ ہمیں اس ہستی کا مشکور ہونا چاہیے۔ جو لوگ باپ اور ماں کی عزت کرتے ہیں وہی رضائے الہی پاتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس کی شفاعیں اور دعائیں خاموش سمندر کی طرح ہوتی ہیں جس کی لہروں میں کامیابی پنہاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کچھ دے یا نہ دے، بس باپ کا سایہ سر سے نہ اٹھائے۔ یا رب العالمین، ہر ایک کے اوپر باپ کا سایہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ اے ہوا سن ذرا، سب کچھ میرا بس ان سے ہے، چاروں جانب یہ فضا مجھ پہ عطا بس ان سے ہے، ان کی دعا میری شفا ہر آسرا بس ان سے ہے۔